یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا، 3 مرتبہ طلاق کہنا، اور ایسے طہر میں طلاق دینا جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں، یہ ساری بدعی طلاقیں ہیں۔ جی جی جی، اس کی اسلام کے اندر جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسے امور پر، ایسے معاملات۔ 3 طلاق کب دینی چاہیے، میں فرق کیا ہے؟ 3 طلاق کب دینی چاہیے؟ 3 طلاق تو کسی حالت میں بھی دینی نہیں چاہیے۔ 3 طلاقیں اسلام میں دینی ہی نہیں چاہیے، یہ بدعی طلاق ہے 3 طلاقیں دینا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کسی بندے نے 3 طلاقیں کہہ دی اپنی بیوی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے یہ لفظ کہے ایلعبوا بے کتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں تم نے کتاب اللہ کو تماشا بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر، اتنی سخت ناراضگی تھی۔ وہ جو راوی ہیں نا حدیث کے، جی جی، انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ الفاظ سن کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، یہ جس نے 3 طلاقیں دی۔ اسلام میں نا ایک ہی طلاق ہے، یہ اچھی طرح مسلمانوں کو مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر طلاق کی نوبت آئی گئی ہے، جی جی، پہلے تو طلاق سب سے پہلا سٹیپ ہے نہیں میاں بیوی کے درمیان، بے شک بے شک جی، یہ سب سے آخری سٹیپ ہے۔ جی جی، جب نصیحت بھی کر لی، بستر بھی چھوڑ لیا، مار کے بھی دیکھ لیا، جی جی، خاندان کے افراد بھی بیچ میں ڈال کر دیکھ لیے، وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اب سب سے آخری حل اللہ نے رکھا ہے، اگر کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا، دونوں کے دل نہیں لگتے، ملتے نہیں ہیں، طبیعتیں نہیں ملتی اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اللہ نے آخری حل وہ طلاق رکھا ہے۔ تو طلاق کب دینی ہے اور کیسے دینی ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ ہمارے معاشرے میں لوگ پڑھتے نہیں، سنتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، اللہ، ایسے طہر میں طلاق نہیں دینی جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں۔ ایک سے زیادہ مرتبہ لفظ طلاق نہیں بولنا۔ یا تو حالت حمل میں طلاق دینی ہے یا ایسے طہر میں دینی ہے جس طہر میں خامند بیوی کے پاس گیا ہی نہیں، جی، یہ ہے سنت۔ اور ایک مرتبہ لفظ طلاق بولنا ہے، یہ ہے اسلام میں سنت کے مطابق طلاق۔ جی جی، اور اس کے علاوہ یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا، 3 مرتبہ طلاق کہنا، اور ایسے طہر میں طلاق دینا جس طہر میں میاں بیوی مل چکے ہیں، یہ ساری بدعی طلاقیں ہیں۔ جی جی جی، اس کی اسلام کے اندر جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسے امور پر، ایسے معاملات پر۔ تو اگر کوئی بندہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جی جی، تو اسلام کے اندر وہ کاؤنٹ ہوگی، لیکن ہوگی ایک۔ ہوگی ایک۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الطلاق باب الطلاق الثلاث، حدیث نمبر ہے 3671۔ جی، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عہد رسالت میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں ایک مجلس کی۔ جی جی بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محمود بھائی اسلام تو مکمل ہو چکا تھا، بے شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک اترے گی، اترنی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین تھا آج بھی وہی ہے، قیامت تک بے شک وہی رہنا ہے۔ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو 2 سالہ دور خلافت کے بعد 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کا قانون نافذ کیا تھا، وہ انہوں نے بطور سزا کے کیا تھا، بے شک، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ یہ 3 طلاقیں دینا کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور لوگوں کے اندر یہ وبا عام پھیل چکی تھی، لوگ باز ہی نہیں آتے تھے یہ عمل کرنے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور سزا کے یہ قانون بنا دیا، جو 3 دے گا ہم اس کی 3 ہی بنا دیں گے۔ اس کو ہمارے بہت سے بھائیوں نے، حناف بھائیوں نے بھی تسلیم کیا کہ وہ تعزیری فیصلہ تھا، وہ شرعی فیصلہ نہیں، شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی۔ جی بالکل، وہ اس سے میں تھا۔ جی ناظرین، مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔